اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے، مکہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ سے بیت المقدس جا کر بیت المقدس سے لامکان تک جا کر اپنی امت کے لیے نماز جیسا عظیم تحفہ لانے والے، ہجرت کے دوسرے سال کعبہ کو قبلہ بنوانے کے تقریباً 10 یا کم و بیش دنوں کے بعد پیر والے دن، پیر شریف والے دن مدینہ منورہ کے اندر نماز کے بعد رب کائنات نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں پر روزہ مبارکہ فرض فرما دیا۔ رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، ایمان والیاں تے رب کائنات نے روزوں کو فرض فرما دیا۔ اور رب کائنات نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ساتھ یہ بھی تسلی دی، ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ اے محبوب کے کلمہ پڑھنے والو، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف اور صرف ہم تم پر فرض کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے امتوں پر روزے فرض نہیں کیے گئے؟ خیال آتا ہے ذہن میں، ہو سکتا ہے کہ پہلی امتوں پر روزے نہ فرض کیے گئے ہوں، تو رب کائنات نے اس وہم اور شک کو بھی دور کر دیا اور فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح ہم نے ان لوگوں پر بھی فرض کیے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ پھر کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی، جب بھی رب کی طرف سے حکم آتا ہے یا انسان کوئی خود اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور فرض کرنے کی وجہ بھی رب کائنات نے خود ہی بیان فرما دی۔ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جو رب سے ڈرے گا تو رب اس کو پھر بہت بڑا مقام بھی عطا فرمائے گا۔ تو روزوں کا مقصد رب کائنات نے خود ہی بیان فرمایا۔ ہر دور کے اندر ہر امت پر رب کائنات نے روزوں کو فرض تو کیا، لیکن جس طرح سے ہمیں رب کائنات نے روزوں سے نوازا ہے، جس طرح رب کائنات نے ان روزوں کے اندر ہم پر احسانات کیے ہیں، ہم پہ کرم کیا ہے، پہلی امتوں پہ ایسا کوئی کرم نہیں تھا۔ ہم 16ویں سپارے کے اندر سیدنا عیسیٰ ابن مریم
کا تذکرہ بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں پوری طرح تو اب نہیں بیان کروں گا، صرف اشارتاً کہ جب رب کائنات نے چاہا مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے اپنا عظیم کلمہ، اپنا پیارا نبی پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر یہ تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ میں صرف اشارتاً، جبرائیل علیہ السلام سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کے والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں، رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ قال انما انا رسول ربک، قال انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تیرے پاس آیا ہوں۔ کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں لِأَحَبَ لَكِ، آہابا، تاکہ میں لاکی تجھے دوں، تجھے ہبہ کروں، تمہیں عطا کروں۔ کیا؟ غلامہ، لڑکا۔ کیسا ہوگا؟ زکیہ، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ آگے سے ابھی تک اماں مریم سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو قانون تو یہی ہے کہ عورت کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اولاد کی صورت میں نعمت یا رحمت اس جوڑے کو ملتی ہے۔ اب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ ڈر گئی، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تو بیٹا کہاں سے ہوگا؟ بہرحال یہ تفصیلاً واقعہ۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ یہ رب کا معاملہ ہے، رب چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، رب چاہے تو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور رب چاہے تو دونوں جوڑوں کے ذریعے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور اگر رب چاہے جوڑا بھی ہو اولاد پھر نہیں ہوتی۔ لہذا فرمایا یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، اور رب پر یہ بڑا آسان ہے، رب پر اتنا مشکل کام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ بس رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تمہیں بیٹا دینا ہے تو دینا ہے، بس اب بیٹے کا ٹائم، ولادت کا ٹائم قریب آ گیا۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ پیدا ہو گئے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ پیدا ہو گئے۔ اب آپ نے سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کو اپنی گود میں اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی قبیلہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو رب کی بارگاہ میں یہ خواہش کی کہ مولا جب یہ میں بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس جاؤں گی تو میری قوم تو بڑے اعتراضات کرے گی، بڑے سوالات کرے گی کہ اے مریم تیرا باپ بڑا اچھا، تیرا بھائی بڑا اچھا، تیرا خاندان بڑا اچھا، اور تو یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی؟ یہ کہاں سے لے آئی؟ ابھی تیری شادی نہیں ہوئی۔ تو رب کائنات نے فرمایا تجھے ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس تو نے اتنا بات کہنی ہے ان کو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما۔ اصل میں بتانا چاہتا ہوں روزہ، ہمارا روزہ بھی ہے، پہلی امتوں پر بھی روزہ تھا۔ اب اماں مریم سلام اللہ علیہا نے اپنی قوم کو جا کر یہ بتانا ہے کہ میں نے رب کے لیے نظر مانی اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟
اور وہ روزہ کون سا تھا؟ کیا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا تھا، نہ پینے کا تھا؟ وہ کون سا روزہ تھا؟ وہ روزہ یہ تھا کہ فلن اکلم اليوم انسیا، کہ آج کے دن میں نے کوئی کلام نہیں کرنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ بات نہ کرنا، کلام نہ کرنا، کسی کے سوال کا جواب نہ دینا، یہ پہلی امتوں کا کیا تھا؟ روزہ تھا۔ یہ بھی ایک روزے کی صورت تھی، خاموشی اختیار کرنا بھی روزہ تھا۔ لیکن رب کائنات نے ہم سب پہ کرم کیا ہے اور ہم کو بھی روزے دیے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینے کی آمد ہے، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور اس رمضان سے پہلے ہم سب نے اس رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے یہاں کام ہے نا، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کام کرنے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو شادی کی تیاریاں شروع سے کوئی 1 مہینہ 2 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، دن مقرر ہوتے ہیں، وقت آتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے۔ گھر بنانا ہے تو تیاری، کاروبار کرنا ہے تو تیاری، بچے کو کسی سکول میں داخل کروانا ہے، مدرسے میں داخل کروانا ہے تو پھر بھی تیاری۔ الغرض تیاری کرنی ہے۔ تو اسی تیاری کے پیش نظر آپ کے سامنے چند گزارشات کرنی ہے۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ روزے ہم پر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور فرض کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ضروری ہو، جس کے ادا کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، روزہ رکھنے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ روزہ رکھیں گے تو پھر یہ فرض ہمارے کندھوں سے اترے گا۔ اگر روزے نہ رکھے تو روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سزا مقرر ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ اشارتاً کہ سب سے بڑی، دیکھ لیجئے کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھے گا، جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا امام دعا کر رہا ہے، اور رب کائنات کے پیارے آقا، پیارے محبوب رحمت للعالمین، وہ اس دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ اور وہ دعا اور اس دعا پر آمین کیا ہے؟ ذرا غور کرنا ہے کہ جو روزے نہیں رکھے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف پر جلوہ گر ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، پہلے حصے پہ، پہلے رکھنے پہ پاؤں رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمین، دوسرے پہ رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسرے پہ رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آمین۔ میں دونوں باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کے عمل کو دیکھا ہے کہ جب ممبر شریف پہ جلوہ گر ہونے لگے ہیں تو آپ نے آمین فرمایا ہے، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ کلمات نہیں بولے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے زمین پر بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے نہ رکھے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے، تو میں نے پہلے عرض کیا رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے تو ہم نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے اپنے آپ کو اس رمضان مبارک کی آمد کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تندرست کرنا ہے، اپنے آپ کو
رمضان مبارک کے رمضان کے روزے کی تیاری کر کے صبح سحری سے پہلے سحری کے وقت اٹھنا ہے، نماز فجر کے ادا کرنے سے پہلے سحری کو مکمل کرنا ہے، اور پھر مغرب تک کھانے پینے اور تزویجی عمل سے باز رہنا ہے، رک کے رہنا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو لہذا میرے دوستو بزرگوں، جو بندہ روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے، حالانکہ ہم نے عام یہ سنتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بن کر آئے ہیں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر طائف والوں نے پتھروں کی برسات کی تھی، پتھروں کی برسات کی تھی، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک سے خون نکل کر آپ کے نعلین مبارک بھی تر ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام اور آسمانی فرشتے آ کر عرض کرتے ہیں، محبوبہ آپ ہمیں حکم دے تو ہم ان بستی والوں کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اگر کسی نے ظلم و ستم کیا بھی تو آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن ذرا غور کرنا ہے، رب کا عائد کردہ فرض کردہ عمل روزہ جو نہیں رکھتا، طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں رکھتا، تو رب کائنات کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بندے کے لیے بد دعا ہے۔ اور ذرا غور کریں کہ جس کے لیے رب کائنات کا نبی محبوب محمد الرسول اللہ بد دعا کرے، کیا وہ کامیاب بندہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہمیں کیا سوچنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ابھی سے تیاری کرنا شروع کرنی ہے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، رب کائنات ہم سب کو یہ ایک اور بھی درس دے رہا ہے۔ ہمارے اندر ایک خامی بھی ہے، ہمارے اندر ایک خامی بھی ہے، میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کروں گا، اس خامی کا، زیادہ لمبا تو نہیں، تھوڑا سا تذکرہ کروں گا۔ ہمارے اندر ایک خامی ہے، ہماری عوام کے اندر یہ مشہور بات ہے کہ آخری اذان تک کیا کرنا ہے؟ آخری، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ محلے کی اذان ہو بھی جائے کوئی بات نہیں، اگر سحری کا ٹائم ختم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اگر کوئی علامہ صاحب سوئے رہیں نہ اٹھ سکے، انہوں نے اٹھنے کے بعد جب دیکھا تو اذان کا ٹائم 5-10 منٹ اوپر ہو چکے، پھر وہ سپیکر پر جا کر اذان دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابھی اذان ہو رہی ہے، کھانا پینا جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی کو کیا ہم نے کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، دور کرنا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج تقریباً ایسا کوئی گھر نہیں، تقریباً کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جن کو یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ہر گھر میں تقریباً کیلنڈر پہنچ جاتا ہے، وہ رمضان مبارک کے سحری افطاری کا ٹائم ٹیبل پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا، مساجد کے اندر سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ بھائی اتنا ٹائم رہ گیا ہے، جلدی جلدی کھا پی لو۔ ہم نے اذان کا انتظار نہیں کرنا، اذان سحری ختم ہونے کی علامت نہیں، اذان سحری کے ختم ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اذان فجر یعنی نماز کے ٹائم ہونے کی علامت ہے کہ بھائی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ کو جو پیغام دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے کہ اذان فجر یعنی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وقت بھی کھائے گا پیے گا اور سمجھے میں نے اب شام تک نہیں کھانا نہ پینا ہے اور میں نے روزے کو لے کر پورا کرنا ہے، تو اس کا روزہ
1 2 3 منٹ کی خاطر ہم پورے دن کے روزے کو اب میں لفاظ بولوں تو ختم کر دیتے ہیں، یعنی برباد کر دیتے ہیں. اس کا ثواب ہمیں نہیں ملتا. صرف 1 2 3 منٹ کی خاطر ہم کہتے ہیں ابھی اذان ہو رہی ہے، کھا پی لو. تو میرے دوستو بزرگوں، میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو رب کائنات کا قرآن ہے، یہی سورہ البقرہ ہے، اس میں رب کائنات فرماتا ہے، پیچھے لمبا مفہوم آ رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام، اس کے آگے الفاظ آتے ہیں وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، کب تک کھاؤ کب تک پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب سیاہ ڈورے سے سفید ڈورا یعنی دھاگا واضح ہو جائے تو سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے وہ ٹائم ٹیبل بنا کے ہمیں عطا کر دیا رب کائنات کے قرآن سے. تو لہذا ہمیں ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ سحری کو کس وقت ختم کرنا ہے؟ اذان فجر سے پہلے. اذان فجر نہیں بلکہ جو سحری کا ٹائم مقرر کیا گیا ہے اس سے بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائم ٹیبل میں بھی کوئی تھوڑا بہت رد بدل ہو گیا ہو، 1 2 3 منٹ پہلے بند کر کے ہمیں اپنی سحری مکمل کر لینی چاہیے. اور سحری کھانے کے بعد ایک کام یہ بھی کر لینا چاہیے کہ سحری ختم کرنے سے پہلے، یعنی جب ہم نے سحری ختم کرنی ہے، ٹائم باقی رہتا ہوگا 1 2 3 منٹ، اس سے پہلے کلی بھی کر لینی چاہیے. منہ کو صاف پانی برش وغیرہ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے منہ کے اندر کھانے پینے کے ذرات ایک چنے کے برابر اگر رہ گئے، یہ چھوٹا چنا ہوتا ہے نا، اس کو کابلی چنا، چھولا، وہ چھوٹے کے برابر اگر روٹی کا ذرہ رہ گیا اور آپ نے زبان کو حرکت دی اور وہ ذرہ نکلا اور آپ نے اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں رہے گا. تو بہتر کیا ہے؟ تو پھر بہتر کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم سے پہلے ہمیں کلی مسواک برش وغیرہ کر کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنا یہ عمل مکمل کر لینا چاہیے، تاکہ رب کائنات جس مقصد کے لیے ہم سب پہ روزے فرض کیے گئے ہیں ہم اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں. کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرے گا، صحیح معنوں میں جو روزہ رکھنے کا حق ہے، جو پورا ادا کر دے گا تو کل قیامت والے دن رب کائنات کی بارگاہ میں یہ روزہ اس بندے کی شفاعت کرے گا، اس بندے کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میرا حق اس نے ادا کیا ہے، اب تو اس کا حق ادا فرما دے. تو رب کائنات پوچھے گا، اے روزے بتا تیرا حق کیسے ادا کیا؟ وہ روزہ دار جس نے روزہ رکھا اور روزے کا حق ادا کیا، کھانے پینا، اور صرف کھانا پینا نہیں، روزہ نام کس چیز کا ہے؟ آج ہم نے یہ بھی ایک سمجھ لیا ہے، بس جی سحری سے پہلے چلو، ٹائم ختم ہونے سے پہلے کھانا پینا بند، شام تک کھانا پینا بند، باقی پورا دن ہم نے گالیاں نکالنی ہیں، پورا دن ہم نے جھوٹ بولنا ہے، پورا دن ہم نے گانے سننے ہیں، پورا دن ہم نے فلمیں ڈرامے دیکھنے ہیں، پورا دن ہم نے ان ہاتھوں سے جتنا ہو سکے مسلمانوں کو لوٹنا ہے، جتنا ہو سکے ان پاؤں سے چل کر ظلم کے اڈوں پر جانا ہے اور ظلم کی انتہا کر دینی ہے. تو اس چیز کا نام روزہ نہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا بھی ہے، کچھ روزے دار ایسے بھی آئیں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، لیکن رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ان کا روزہ نہیں ہوگا. صرف بھوکا پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں.
बल्कि रोज़े का हक अदा करने का नाम रोज़ा है। आँखों का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। इन तमाम चीज़ों का मुकम्मल करने के बाद शाम तक अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों पर चलकर रोज़े को मुकम्मल करने का नाम क्या है? रोज़ा है। ये है रोज़ा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब्बे कायनात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बड़े बड़े फरमान इरशाद फरमाए हैं, बड़े बड़े फरमान हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन में से सिर्फ चंद बातें आपके सामने गुजारिश करूँगा। एक बात और भी अर्ज़ करूँ, रमज़ान मुबारक का महीना इस्लामी लिहाज से कितना महीना है? 9वां। इस्लामी लिहाज से इसका नंबर क्या आता है? 9। और 9 का हिंसा ऐसा हिंसा है, 9 का हिंसा ऐसा हिंसा है जिसको फना नहीं, जिसको बका ही बका है। 9 का हिंसा ऐसा है जिसको फना नहीं बका है। अगर एक निस्बत जोड़ने के लिए अगर अर्ज करूं तो जिस तरह 9 के हिंसे को फना नहीं, 9वां नंबर है रमजान मुबारक का। और एक और बात भी अर्ज करूं, पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अगर किसी महीने का नाम आया है अल्फाज के अंदर, वैसे तो इजमालन रब्बे कायनात ने 10वें सिपारे में ये फरमाया है कि साल के कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। ये तो रब ने फरमाया है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। अगर पूरे कुरान के अंदर किसी महीने का नाम आया है तो वो कौन सा महीना है? वो रमजान मुबारक का महीना है, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया है शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल फुरक़ान। ये रब्बे कायनात का कुरान कहता है कि रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया है, और इस कुरान को नाज़िल करने के अंदर हमने मुसलमानों के लिए हदायत भी रखी है, हमने मुसलमानों के लिए हदायत भी रखी है, रहमत भी रखी है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये 9वां महीना है जिस 9वें महीने को फना नहीं। मिसाल के तौर पर हम ऊपर से एक 9 है, 9 के हिस्से के पीछे क्या है? 8 लें, नीचे से 1 लें तो क्या बन जाएगा? 9। ऊपर से 7 लें, नीचे से 2 लें तो क्या बन जाएगा? 9। ऊपर से 6 लें, नीचे से 3 लें तो क्या बन जाएगा? 9। ऊपर से 5 लें, नीचे से 4 लें तो क्या बन जाएगा? 9। अगर फिर देखिए, अगर इसी तरह चलते जाएं और अगर ये कहें तो इसी तरह मैं पूरी गिनती अगर लेके जाऊं तो 100 तक जब भी आता है हिंसा आता है, 9 का हिंसा पढ़ें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये अब 8 और 1 9, 9 तीस 2 और 7 9, 9 चौका 36, क्या 3 और 6। अगर इसी तरह आप चलते जाएं, बिता आगे आता जाएगा तो जहां भी आएगा ये 9 का हिंसे को फना नहीं। तो रब्बे कायनात ने ये हमें इशारा दिया है, ए रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखने वालों सुन लो, अगर तुमने रमजान मुबारक की कदर की, अदब किया, एहतराम किया, तो जैसे रमजान मुबारक के हिंसे 9 को फना नहीं, तो जो रोजा रमजान मुबारक का सही मानों में रखेगा उसको भी फना नहीं है। रब उसको मैदान महशर के अंदर भी बका अता फरमा देगा। ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, रब्बे कायनात का कुरान हमें ये बयान फरमा रहा है। और रब्बे कायनात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बहुत लंबी हदीस मुबारका, जिसके बारे में रब्बे कायनात के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं दिनों में आकर रमज़ान से पहले शबान के आखिर में एक खुतबा इरशाद फरमाया था। अपने सहाबा को एक खुतबा इरशाद फरमाया था। खुतबा तो बहुत बड़ा है, हदीस मुबारका बहुत तवील है, सिर्फ मैं अब इशारा करके बढ़ता हूँ। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगो या युहन्नास, ए लोगो या युहन्नास, ए लोगो,
اے لوگو سن لو قد اذلکم شہر، رب کائنات تم پر بہت بڑا مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ وہ جلوہ گر کر رہا ہے۔ اب اس کا سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم پر بھی وہ مہینہ اب کیا ہے؟ آنے والا ہے۔ اب رب کائنات کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی آگے حدیث مبارکہ کا خلاصہ صرف اتنا ہی کہ اس ماہ مبارک کے روزے فرض ہیں، تراویحاں نفل ہیں، اور اگر اس بندہ اس رمضان مبارک کے اندر نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ نماز تراویح کے اندر جو تراویح پڑھتا ہے ایک سجدہ ادا کرتا ہے، کتنا؟ تو ایک رکعت میں کتنے سجدے؟ 2۔ جو ایک سجدہ نماز تراویح کا ادا کرتا ہے رب کائنات اس کو 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے کے بدلے کتنی نیکیاں ہیں؟ اب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے کہ کتنا ثواب اکٹھا کرنا ہے، کتنا ثواب اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک سے پہلے ہم سب کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔